بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گاڑی کا ہارن بجایا تو بوڑھے بدو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ حالانکہ ہارن بجانا تو کوئی معیوب بات نہ تھی۔ میں نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر زور سے بند کر دیا اور بازو چڑھاتے ہوئے بوڑھے بدو کی طرف گیا تو بوڑھا بدو کہنے لگا مجھے معاف کر دو اور اس کے بدلے میں میری تینوں بیٹیوں سے نکاح کر لو۔ حالانکہ اس کے پاس کلاشنکوف بھی تھی۔ تب میں نے کہا، سعودی عرب کی شگفتہ مزاج خطیب جناب سلیمان الجبیلان کا ایک خوبصورت اور دلچسپ واقعہ سنیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار میں اپنی کار میں دو دیگر علماء کے ساتھ کہیں سفر میں تھا۔ ایک مقام پر ایک بوڑھا ساربان اونٹوں کا مالک سڑک کے کنارے اپنی گاڑی میں بیٹھا اپنے اونٹوں کو سڑک کی دوسری طرف ہانک کر بھیج رہا تھا۔ سڑک پر اونٹوں کی وجہ سے اچانک مجھے بریک لگا کر رکنا پڑا۔ اسی دوران ایک بھاری بھرکم اونٹ خرامہ خرامہ سڑک کراس کرتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ آ کر اس کی چلنے کی رفتار مزید سست ہو گئی۔ میں نے محض اس وجہ سے گاڑی کا ہلکا سا ہارن بجا دیا کہ اونٹ بغیر بدکے چلتا رہے، مگر نہ جانے وہ بوڑھا ساربان کیوں اتنا تپ گیا۔ یہ کوئی اتنی معیوب حرکت بھی نہ تھی کہ اس نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ لعنت تیرے باپ پر، تو ہوتا کون ہے میرے اونٹ پر ہارن بجانے والا؟ لعنت تجھے پیدا کرنے والی پر، اور نہ جانے اس نے میرے خاندان کے کس کس فرد کو ملعون ٹھہرایا۔ شاید سب پر ایک ایک کر کے لعنت بھیج ڈالی۔ بڑے ادب کے ساتھ بجائے ہوئے ہلکے سے اس ہارن کے بدلے میں اتنی گالیاں بالکل نہیں بنتی تھی، بلکہ جس طرح میں نے ہارن بجایا اس کا تو شاید مطلب بھی یہی بنتا تھا کہ اونٹ جی چلتے رہو، اونٹ جی چلتے رہو، اور اس کا بدلہ مجھے گالیوں کی صورت میں ملا۔ میں نے انتہائی خوفناک تیور بنا کر زور سے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر پوری قوت کے ساتھ دھڑام سے کار کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے ساتھی علماء کرام میں جناب شیخ صالح صاحب نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا پریشانی پیدا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا، گھبرائیے نہیں، آپ کو کچھ نیا کر کے دکھاتا ہوں۔ میں بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا اپنی قمیض کے بازو اوپر کو چڑھاتے لپیٹتے ہوئے بوڑھے ساربان کی جیپ کی طرف گیا۔ بوڑھا بدو میرے تیور دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا اور اس کی حالت پوری طرح ڈاواڈول ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے جھٹکے سے اس کی جیپ کا دروازہ کھولا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، بزرگوں مجھے معافی دے دو، مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے اونٹ کے ساتھ بے ادبی کر کے اسے ناراض کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کے اونٹ کے ساتھ آپ کو بھی ناراض کیا ہے۔ اللہ آپ کو بہت اچھی جزا دے، مجھے معاف کر دیجئے۔ بوڑھے کے لیے یہ ایک نیا جھٹکا تھا۔ شرمساری اور خجالت کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں نے تجھ پر، تیرے ماں باپ پر اور تیرے سارے خاندان پر لعنت بھیجی ہے، اور تو الٹا میرے سر پر بوسہ دے رہا ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ مجھے نہیں، تجھے ناراضگی ہوئی ہے، مہربانی فرما کر مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کروں گا۔ تو نے مجھے اور میرے خاندان کو جتنی گالیاں دی ہیں ان سب کی معافی کا تو بس ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اگر تو میری ایک شرط مان لے تو معاف کر دوں گا۔ بوڑھے نے کہا، میں حاضر ہوں، بتا تیری شرط کیا ہے؟ میں نے کہا، میری یہ شرط ہے کہ تو ہم سب کو اپنی اونٹنیوں کا دودھ پلائے۔ بوڑھے نے کہا، بخدا یہ تو کوئی بڑی شرط نہیں ہے، میں بالکل حاضر ہوں، اور جلدی سے جیپ سے اتر کر نیچے زمین پر قالین بچھایا، گدے نکال کر لگائے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے نیچے آنے کو کہا اور ہم سب بیٹھ گئے۔ بوڑھے نے جیپ کا ہارن بجا کر دور کھڑے اپنے خادم کو بلا کر اس کے ذمے لگایا کہ جلدی سے اونٹنیوں کا دودھ نکال کر لائے اور ہم سب کو پلائے۔ میرے پوچھنے پر کہ تجھے شعر کہنا آتے ہیں تو اس نے ہمیں بدوی ادب کے ڈھیروں شعر سنا ڈالے۔ یہ محفل آدھا گھنٹہ جمی اور ایسا ماحول بنا کہ جیسے ہم برسوں کے واقف کار ہوں۔ یقینی بات ہے باتوں باتوں میں بوڑھا بھی جان چکا تھا کہ ہم کون لوگ ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم نے اجازت لے کر اٹھنا چاہا تو بوڑھے بدو نے ہم تینوں کی قمیضیں پکڑ لی۔ کہنے لگا، اللہ گواہ ہے مجھے تم لوگوں سے پیار ہو گیا ہے، میں تم لوگوں کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ میں نے بوڑھے سے کہا، ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے، کھانا وغیرہ بشرطِ زندگی پھر کسی وقت پر رکھتے ہیں، تو بس ہمیں اجازت دے دے۔ بوڑھے نے اپنی اونٹنیوں کے پیچھے بہت دور، اونٹ 150 سے زیادہ تھے، گہرے پردے میں ملبوس 3 لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو وہ میری 3 بیٹیاں ہیں، تم تینوں عالم فاضل لوگ ہو، مجھے عزت بخشو، ایک ایک سے نکاح کر لو، گالیوں کے بدلے میں ایک نہیں 3 رشتے۔ یہ اس لیے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں سورہ فصلت میں ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہو۔
اس سارے قصے کا ایک اور بھی خاتمہ ہو سکتا تھا کہ جب بوڑھے نے مجھے گالیاں دی تھی میں بھی باہر نکل کر اسے للکارتے ہوئے کہتا، ارے او بڈھے شیطان، تو میرے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہے؟ اور بوڑھے نے اپنی گاڑی کی نشست کے نیچے جو کلاشنکوف رکھی ہوئی تھی نکال کر مجھے ایک بریسٹ مارتا۔ اس فتنے کا ایسا سیاہ خاتمہ ہو جاتا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں۔ اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو بھی کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔